ازواج بیویاں ہوں گی، ازواج سے مراد حوریں ہیں۔ امام حسن کہتے تھے کہ ازواج سے مراد یہی تمہاری عورتیں ہیں۔ مطہرۃ، پاک صاف، پیشاب، پاخانہ، حیض، نفاس، منی، ہر قسم کی گندگی، نجاست، غلاظت، میل کچیل اور برے اخلاق سے پاک صاف ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، نہ تو موت آئے گی ان کو اور نہ وہاں سے نکلیں گے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں رہیں گے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اشکال رفع دفع کرنے کے لیے فرمایا گیا۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ اتنی سارے نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو عطا کی اور عطا کرے گا، آیا یہ نعمتیں ہمیشہ ہوں گی اور جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے یا نہیں، اس اشکال کو ختم کرنے کے لیے فرمایا، ابہام کو رفع دفع کرنے کے لیے فرمایا کہ تسلی رکھے اور اطمینان رکھے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی اور تم بھی اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا اور او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، ان 4 آیات میں منافقین کی 2 مثالیں بیان کی، تو منافقین نے بکواس شروع کر دی اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی شان والا تو بہت اعلیٰ و عرفہ، بلند و بالا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی حقیر مثالیں بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان گستاخانہ کلمات کا جواب اس آیت کے اندر دیا۔ دوسری بات یہ کہیں کہ حقیر چیز کی مثال حقیر چیز کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ منافقین ذلیل ہے، ذلت اٹھانے والے ہیں اور رسوائی والے ہیں، کہتے ہیں ہم نعوذ باللہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ اللہ کو، نہ ایمان والوں کو اور نہ رسول اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ حقیر چیز کی مثال حقیر چیز کے ساتھ دینے میں کوئی قباحت اور کوئی شرم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی مثال دینے سے ہرگز نہیں شرماتا۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا ان یضرب کہ وہ بیان کرے مثلا مثال ما بعوضۃ مچھر کی، فما فوقها یا اس سے بھی بڑھ کر، فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، فما فوقها یا اس سے بھی بڑھ کر، اس کی 2 تفسیریں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو مچھر سے جثے میں زیادہ ہو، بڑا ہو، جیسے مکھی، مکڑی، اگر یہ تفسیر ہے تو آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ مچھر تک کی مثل بیان کرنے سے نہیں شرماتا، چہ جائے کہ اس سے کوئی بڑی شے اور چیز موجود ہو۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ جو مچھر سے بھی جثے میں کم اور حقارت میں زیادہ ہو، اس سے بھی نہیں شرماتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال بیان کرنا ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کہ یہ مثال بیان کرنا ٹھیک ہے، مِن رَبِّهِمْ ان کے رب اللہ کی طرف سے،
ان کے رب کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جو کافر ہیں فیقولون تو کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا ہے اس مثال کو بیان کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے کہ ایک حقیر چیز کا بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ گمراہ کرتا ہے ایسی مثال سے بہت ساروں کو، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور ہدایت دیتا ہے ایسی مثالوں کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ گمراہ نہیں کرتا ان مثالوں کے ذریعے سے مگر ان لوگوں کو جو بدکار ہیں۔ جب کفار نے استہزاءً کہا کہ خدا کو ایسی مثال سے کیا غرض، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دے، یعنی تمہیں، اور بہت ساروں کو ہدایت دے یعنی مومنین کو۔ مومنین کو اس سے ہدایت ملے گی اور کفار اس سے گمراہ ہو جائیں۔ فاسقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو دائرہ ایمان اور حکم الہی سے نکلنے والے ہیں، اور اصطلاح شرع میں فسق کے معنی کبیرہ گناہ کرنے کے ہیں۔ پھر فسق کے 3 درجے ہیں مفسرین کرام کے ہاں۔ سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جن امور پر ایمان لانا واجب ہے ان کا انکار اور کفر کرے، اور کفر سب گناہوں میں سے بڑھ کر اور بدتر گناہ ہے۔ اور قرآن مجید میں فسق سے اکثر یہی معنی مراد ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ کبائر میں منہمک اور مشغول ہو، یا یہ کہ صغیرہ پر اصرار کرتا رہے، مگر معاصی کو برا سمجھتا ہو، اور یا یہ کہ بڑے گناہوں میں کبائر میں ڈوبا ہوا نہ ہو، منہمک نہ ہو، مگر کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو۔ کبائر میں منہمک نہ ہو، کبیرہ گناہوں کا اور کبائر کا مرتکب ہو، منہمک نہ ہو، ڈوبا ہوا نہ ہو، اور صغیرہ پر اصرار کرتا رہے مگر معاصی کو برا سمجھتا ہو۔ یہ 3 درجے ہو گئے۔ جن امور پر ایمان لانا واجب ہے ان کا انکار اور کفر کرے، اور کفر سب گناہوں میں بدتر گناہ ہے۔ فسق سے اکثر یہی معنی مراد ہے آپ کو بتایا۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ کبائر میں منہمک ہو، ڈوبا ہوا نہ ہو، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ صغیرہ پر اصرار کرتا ہے مگر معاصی کو برا سمجھتا ہو۔ تو اصطلاح شرع میں فسق